عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں اس سوچ میں تھا کہ آپ احباب سے گفتگو کا آغاز کس طرح کیا جائے، چنانچہ جسارت کر کے آج آپ سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں۔ مجھے کمپیوٹر کی کچھ زیادہ سوجھ بوجھ نہیں، بس اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں۔ بڑی بیٹی سے ملنے بحرین گیا تو بیٹی نے پہلے تو مجھے قائل کیا اور پھر میرا یوٹیوب چینل خود بنا دیا۔ برلن، جرمنی اور بحرین مشاعرے کی ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ 8 فروری 2012 کو معروف ٹی وی چینل میٹرو ون کے پروگرام بزم شاعری میں نے شرکت کی تھی، اس کی ریکارڈنگ موجود تھی، اسے بھی چینل پر ڈال دیا۔ بڑے صاحبزادے جرمنی میں مقیم ہیں اور وہ مستقل چیزیں ڈالنے کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے تعلق سے چند باتیں۔ میرا نام سید وقار عظیم فاطمی ولد سید عبدالعظیم فاطمی مرحوم ہے۔ قلمی نام ابن عظیم فاطمی رکھنے کی وجہ تسمیہ بھی والد کے نام کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ والد جب میں 1.25 سال کا تھا تو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ میرا آبائی تعلق دادی حال کوہرا ضلع گیا، حال ضلع جہان آباد، اور نانی حال حضرت سائیں پٹنہ صوبہ بہار ہے، اور سائیں میں اس زمانے میں میری پیدائش کے وقت بھی ہائی اسکول تھا۔ ہمارا معاشرتی اور معاشی ڈھانچہ ایسا ہے کہ جب کوئی تخلیق کار ملتا ہے تو اس سے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں۔ شاعروں کو کچھ ایسے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ نے شاعری کی ابتدا کب اور کس طرح کی، جس کا عمومی جواب یہی ہوتا ہے کہ بچپن سے شوق تھا اور گھر میں ادبی ماحول تھا۔ دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ شاعری کی طرف آئے یا شاعری آپ کی طرف خود آئی۔ اس کا جواب بھی عموماً یہی ہوتا ہے، مگر میں اسے دوسری طرح دیکھتا ہوں۔ یقیناً گھر کا ماحول تو اثر انداز ہوتا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان میں قدرتی طور پر تخلیق کا جوہر موجود ہوتا ہے۔ وقت اور ماحول اسے نکھارتا سنوارتا ہے۔ پھر یہ کہ اسکول کے زمانے میں بھی اساتذہ کی تحریروں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ امتحان کے لیے سیاق و سباق کے ساتھ تخلیق کے اسباب اور مضمرات پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ چنانچہ فطری طور پر اس زمانے میں ہی کچھ نہ کچھ تخلیقی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل اس طرح ہے کہ رونا اور گانا کسے نہیں آتا، مگر سر میں رونے اور گانے والے کو ہی فنکار کہا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی ترجیحات خود طے کرتا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ طبیعت میں کچھ تخلیقی رجحان موجود تھا، چنانچہ سانحہ مشرقی پاکستان یعنی تخلیق بنگلہ دیش کے تناظر میں کچھ اشعار برجستہ ہوئے جو کچھ اس طرح ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تیری چال مگر باد سمون، تیری مسحور فضاؤں کا فسون باقی ہے، تم سمجھتے ہو چمن تم سے ہی آباد ہے یہ، اپنے بھی جسم میں کچھ قطرہ خون باقی ہے، تم نے سمجھا ہے مٹا دو گے ہمیں آج یا کل، ہیں تو خاموش مگر پچھلا جنون باقی ہے۔ اس پہلی کاوش کے بعد حالات کے تھپیڑوں کی زد میں رہا اور تخلیقی سلسلہ کچھ رک سا گیا، مگر 1974 میں آداب عرض جسے پہلے وحشی مارہروی اور بعد میں ان کے لائق فرزند خالد بن حامد نکالتے رہے، زیر مطالعہ آیا، جس کے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جس کی تخلیق شائع ہوتی رسالہ اسے رجسٹری ڈاک سے اعزازی بھیجا جاتا۔ چنانچہ اس کے مرحوم ہونے تک میں اس کا حصہ رہا۔ ہب چوکی کی ملازمت میں
کے دوران الیاس کمبو کی ادارت میں شائع ہونے والے روزنامہ بولان ہب میں قطعات کالم کے علاوہ ہفتہ وار ادبی صفحہ بھی کرتا رہا۔ چودھری بشیر کے روزنامہ ایگل ہب اور کراچی کے لیے بھی قطعات لکھتا رہا اور شائع ہوتا رہا۔ اورنگین ہفت روزہ اورنگین کا اجرا اورنگی سے ہوا، جس کی ابتدا میں یاور امان معروف شاعر اپنے طرز کے مخصوص شاعر یاور امان کیا کرتے تھے، بعد میں عدالت کی ذمہ داریاں بھی ادا کی۔ روزنامہ ریاست میں متعدد کالم لکھا، جس کے ایڈیٹر جناب الیاس شاکر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اخبارات و جرائد و رسائل میں وقفے سے تخلیقات کی اشاعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ سماعی روشنائی، جسے احمد زین الدین نکالتے ہیں، معروف افسانہ نگار ہیں، کافی عرصے تک کتب بینی کے عنوان سے کتابوں کے تبصرے لکھتا رہا اور اس میں شامل اشاعت ہوتے رہے۔ کلام بھی گاہے شامل ہوتا رہا۔ متعدد ادبی تنظیموں سے بھی وابستگی رہی۔ گلدستہ ادب پاکستان اورنگی ٹاؤن میں قائم تھی، جس کے سرپرست کاظم حسن شیرازی اور کاوش عمر تھے، جبکہ دیگر احباب میں مظہر اعظمی، اظہار جون پوری، جاوید رسول جوہر، عبدالحمید ساقی، فیض عالم بابر، محبوب حسین محبوب، نظام الدین اشہر اور بہت سے احباب بھی شامل تھے۔ اور ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ہم کوئی طرح مصرع طے کر لیتے اور اس پر تمام احباب طرح غزلیں کہتے، جسے ایک دوسرے سے سنا کر کمی بیشی دور کر لی جاتی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی کی تنظیم، جو 1986 سے تواتر کے ساتھ چل رہی تھی، مجلس احباب ملت، جس کا یہ خاصہ تھا کہ ہر بدھ کے دن اس کی نشست ہوتی۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو بہاریہ مشاعرے کے عنوان سے غزلیات پر مشتمل مشاعرہ ہوتا۔ ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی بہت ہی پرخلوص، محبت کرنے والے، روایت کے پاسدار شخص تھے، اور اس تنظیم کو انہوں نے جس انداز سے اپنی زندگی تک چلائے رکھا، یہ ان کا ہی کام تھا۔ اس تنظیم کے اہم اراکین صدیق فتح پوری، خواجہ منظر حسن منظر، قیصر سلیم، پروفیسر علی حیدر ملک، اے خیام، صبا اکرام، شمیم منظر، یاور امان، افسر ماہپوری، شارق بلیاوی، رفیع الدین راز جیسے صاحب علم و اہل قلم رہے۔ فکشن گروپ اور فکشن فورم سے بھی وابستگی رہی۔ فکشن فورم دراصل قیصر سلیم نے اپنے گھر، جسے دارالقلم کا نام دیا تھا، وہاں ماہانہ نشستیں ہوتی جن میں افسانے سنے جاتے اور ان پر بلاگ گفتگو ہوتی۔ فکشن گروپ کے نام سے بھی ایک تنظیم قائم تھی، جو خالصتاً فکشن کے حوالے سے ہوتی تھی، اور جس کے اہم احباب میں پروفیسر علی حیدر ملک، صبا اکرام، اے خیام، نسیم انجم، احمد زین الدین، شمیم منظر، قیصر سلیم وغیرہ جیسے اہم لکھنے والے شامل تھے، جن کی درجنوں کتابیں اشاعت پذیر ہو چکی ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے پروفیسر ہارون رشید صاحب کے دولت کدے پر اتوار کی صبح اہل قلم جمع ہوتے ہیں۔ ادب کے ادبی رفتار اور کارگزاریوں پر گفتگو ہوتی ہے، جن میں یہ خیام، سید انور جاوید ہاشمی، شفیق احمد شفیق، انور فرہاد، احمد سعید فیض آبادی، شاعر علی شاعر،
صفدر علی خان انشا، عبدالرازق عزیز، ڈاکٹر شوکت اللہ خان جوہر، ڈاکٹر عطا اللہ اسلام آباد سے، شہزاد سلطانی، زاہد رشید کے علاوہ اور بھی بہت سے احباب شامل ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں کلکتے سے، یعنی جسے اب کولکاتہ کہا جاتا ہے، شائع ہونے والے سماہی مژگاں نے بہار کا معاصر ادب شائع کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے لیے ڈاکٹر نشاد مومن کی خواہش اور اصرار پر میں نے 63 اہل قلم جن کا تعلق صوبہ بہار سے رہا پر تفصیلی مضمون لکھا، جو جلد 18-19 شمارہ 50 تا 54 جنوری تا دسمبر 2017 میں 92 صفحات پر محیط شامل اشاعت ہوا۔ اس کے علاوہ جاپان سے الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں جناب ناصر ناکاگاوا صاحب اردو نیٹ جاپان کے نام سے ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں، اور ان کی محبت نے اتنا سرخرو کیا کہ اب تک کوئی 1150 سے زائد تخلیقات اردو نیٹ کے توسط سے الیکٹرانک میڈیا پر آ چکی ہیں۔ کم و بیش روزانہ معمول کے مطابق ایک غزل انہیں روانہ کر دیتا ہوں، جسے وہ اپنی اس ویب سائٹ میں شامل اشاعت کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، جس کے لیے میں اردو نیٹ جاپان اور بھائی ناصر ناکاگاوا کا بے حد ممنون ہوں، اور ساتھ ہی اپنے رب کریم کا، جس نے یہ ہمت استطاعت دی ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کہہ کے انہیں بھیج دیتا ہوں۔ اس طویل گفتگو کے بعد آئیے ایک حمد، ایک نعت اور 2 غزلیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وابستہ ہوں تجھ سے تو یہ توقیر ہے یا رب، وابستہ ہوں تجھ سے تو یہ توقیر ہے یا رب، زندہ جو میرا جذبہ تعمیر ہے یا رب، ایک تیرے کرم سے ہے میری فکر میں ندرت، ورنہ تو بہت بگڑی یہ تصویر ہے یا رب، سب تیرا کرم تیرا کرم تیرا کرم ہے، سب تیرا کرم تیرا کرم تیرا کرم ہے، میں کیا ہوں بھلا کیا میری تحریر ہے یا رب، ہر شخص یہاں بن گیا کیوں اپنا ہی دشمن، ہاتھوں میں کہیں بھالا کہیں تیر ہے یا رب، ہم سے تو تیرے در پہ بھی آیا نہیں جاتا، پاؤں میں پڑی کون سی زنجیر ہے یا رب، کچھ حسن عمل پاس نہ کچھ حسن عقیدت، الٹی میرے ہر خواب کی تعبیر ہے یا رب، ہم کو نہ ملی اذن حضوری کی سعادت، اتنی ہی بڑی کیا میری تقصیر ہے یا رب، ہم کو نہ ملی اذن حضوری کی سعادت، اتنی ہی بڑی کیا میری تقصیر ہے یا رب، اور دکھ جھیلتا رہتا ہے عظیم آج بھی سب کا، دکھ جھیلتا رہتا ہے عظیم آج بھی سب کا، حصے میں میرے آئی یہ جاگیر ہے یا رب۔ اور یہ نعت کے اشعار ذرا طویل بحر میں ہیں کہ اٹھ کے غار حرا سے رسول حرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، کائنات میں ان کی آمد کے حوالے سے، کہ اٹھ کے غار حرا سے رسول حرم اپنے رنگین لبوں پر خدا کی قسم لے کے اقرا کی موجے بہار آ گئے، خاتم المرسلین رحمت عالمین جان عرش بریں شان فرش زمین، یعنی محبوب پروردگار آ گئے، اور جن کے آنے سے ہر سو اجالا ہوا، ہر طرف خیر کا بول بالا ہوا، ساری دنیا کا منظر نرالا ہوا، جن کے حق میں دعا ابن عذر نے کی، جن کی کھل کر بشارت مسیحا نے دی، سن قدرت کا وہ شاہکار آ گئے، اور شان کون و مکان رہبر رہبراں سرور سروراں مونی سے انس جاں مالک این و آں، ذی حسب ذی نسب ذی شرف ذی ادب ذی کرم ذی عطا ذی حشم ذی علو ذی صفا ذی وقار آ گئے، دور صدیوں کا پل میں اندھیرا ہوا، موجزن روشنی کا پھریرا ہوا، عالم رنگ و بو میں سویرا ہوا، گر پڑے منہ کے بل بت قدوں میں صنم،
جیسے ہی عرض کعبہ میں خیر الامم بن کے روحانیت کی پکار آ گئے، اور سیر کی شب زمیں سے گئے عرش پر، ساتھ روح الامین کے جو خیر البشر، ناگہاں روئے پر نور کو دیکھ کر حوریوں نے کہا حبذا حبذا، قدسیوں نے کہا مرحبا مرحبا، حق کے مہمان والا تبار آ گئے، اور عاصیوں کی خطا بخشوائیں گے وہ، حشر میں جام کوثر پلائیں گے وہ، عاصیوں کی خطا بخشوائیں گے جو، حشر میں جام کوثر پلائیں گے جو، باغ جنت کا مژدہ سنائیں گے جو، سب سے پہلے جنہیں رب نے پیدا کیا، جن کی صورت پہ خورشید، جن پہ کی صورت پہ خود کو بھی شیدا کیا، سب سے آخر میں وہ نامدار آ گئے، اور جن کی ہستی کا لولاک عنوان ہے، جن کے اخلاق کا نام قرآن ہے، سارے نبیوں میں جن کی بڑی شان ہے، جن کا ساری خدائی پہ احسان ہے، روح میری فدا جن پہ ہر آن ہے، بزم طیبہ کے وہ گلزار آ گئے، اور مندروں سے بتوں کے ترانے گئے، لات و عزا کے جھوٹے فسانے گئے، کاہنوں کے سنہرے زمانے گئے، ظلمتوں کے وہ دن ہوں کہ راتیں ڈھلیں، شادماں کیوں نہ ہو یہ عظیم حزین، شادمانی کے لیل و نہار آ گئے، اٹھ کے غار حرا سے۔ اس نعت کے بعد میں غزل کے چھوٹی بہر کے مختصر اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ملنے آیا ہوں اپنے قاتل سے، ملنے آیا ہوں اپنے قاتل سے، کون بھٹکا ہے اپنی منزل سے، ہم بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی، کیا تعلق ہمارا ساحل سے، ہم کو آسانیاں ملی ہیں کب، ہم کو آسانیاں ملی ہیں کب، کیا ڈراتے ہو ہم کو مشکل سے، کیا ڈراتے ہو ہم کو مشکل سے، ہم کو آسانیاں ملی ہیں کب، کیا ڈراتے ہو ہم کو مشکل سے، اور خود کہاں چھوڑ کر ہم آئے ہیں، خود کہاں چھوڑ کر ہم آئے ہیں، ہم اٹھائے گئے ہیں محفل سے، خود کہاں چھوڑ کر ہم آئے ہیں، ہم اٹھائے گئے ہیں محفل سے، اب نظر پھیر کر دکھائے ہمیں، اب نظر پھیر کر دکھائے ہمیں، مل کے آیا ہوں پیر کامل سے، اور حق سے ہر رابطہ ہی ٹوٹ گیا، دوستی ہو گئی ہے باطل سے، کیا ہوا ہے عظیم کیوں آخر اس قدر ہو گئے وہ غافل سے۔ اور دوسری غزل کہ روشن دن میں دیے جلایا کرتے ہیں، روشن دن میں دیے جلایا کرتے ہیں، کیوں پانی میں آگ لگایا کرتے ہیں، روشن دن میں دیے جلایا کرتے ہیں، کیوں پانی میں آگ لگایا کرتے ہیں، اپنی دوڑ بس ان کے در تک ہوتی ہے، اپنی دوڑ بس ان کے در تک ہوتی ہے، دن بھر ہم یوں آیا جایا کرتے ہیں، ہم کو سکون میں چین نہیں آتا ایک پل، خود کو ڈرا کر خوف بڑھایا کرتے ہیں، اور ڈوبنے والے ڈوبتے رہتے ہیں پل پل، ہم ساحل سے سر ٹکرایا کرتے ہیں، عمر گزاری ہے حالات نہیں بدلے، عمر گزاری ہے حالات نہیں بدلے، چپ رہتے ہیں اشک بہایا کرتے ہیں، اور بچوں کے بھی کھیل کا اب یہ حصہ ہے، بچوں کے بھی کھیل کا اب یہ حصہ ہے، چھپ جاتے ہیں اور ڈرایا کرتے ہیں، بچوں کے بھی کھیل کا اب یہ حصہ ہے، چھپ جاتے ہیں اور ڈرایا کرتے ہیں، اور وقتہ دیکھیے گا کہ ان سے مل کر خاک مزے کرتے ہیں عظیم، نئے نئے بس زخم سجایا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ آپ میری سماع خراشیوں کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے، بلکہ ساتھ ہی لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کرتے جائیں گے، جس کے لیے میں پیشگی آپ حضرات کا بالخصوص ممنون ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔